کی ہے ایسے لوگوں پہ تو دنیا اس نے خاک پا بیٹھ کے جنت کی تجارت کی ہے، خاک پا بیٹھ کے جنت کی تجارت کی ہے۔ کوئی ملتا ہی نہیں آل نبی کے جیسا، کوئی ملتا ہی نہیں آل نبی کے جیسا، ارے جس نے فاقوں میں بھی رہ کر کے سخاوت کی ہے۔ حضرات کچھ لوگ آجو باجو دیکھتے ہیں، اس کے بعد داد دیتے، دیکھیے سب کی قبر میں مولا کائنات آئیں گے۔ درود بھیجے عظمت آل محمد پر۔ یا علی یا آپ سے شعر ملاحظہ کریں کہ کربلا آج بھی یہ شان سے دیتی ہے صدا، کربلا آج بھی یہ شان سے دیتی ہے صدا، ایک پیاسے نہیں دریا پہ حکومت کی ہے، ایک پیاسے نہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ بوسے قدموں کے لیے اور یہ بولی ہے فرات، بوسے قدموں کے لیے اور یہ بولی ہے فرات، ہم نے اے شیر علی آپ کی بیعت کی ہے، ہم نے اے شیر علی، اور تیغ سے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتا جری، تیغ سے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتا جری، ارے جب کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے، جب کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے حضرات کہ جیت کا کہنا تھا اعلان زمانے سے جدا، تعریف بھائی شعر سنیے، جیت کا کہنا تھا اعلان زمانے سے جدا، اس لیے نیزے سے سرور نے تلاوت کی ہے، اس لیے نیزے سے سرور نے تلاوت کی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے حضرات، ایک فقیل تھی جس کو میں نے صرف کرنے کی کوشش کی ہے کہ شمر نے دیکھا تھا حر
نے بھی دیکھا شے کو، شمر نے دیکھا تھا اور حر نے بھی دیکھا شے کو، ایک نے ظلم کیا ایک نے اطاعت کی ہے، ایک نے ظلم کیا۔ اور حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں حضرات، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ کربلا جا کے بھی اعمال نہ بدلے میرے، کربلا جا کے بھی اعمال نہ بدلے میرے، کربلا جا کے بھی اعمال نہ بدلے میرے، میں نے زیارت نہیں توہین زیارت کی ہے، میں نے زیارت نہیں توہین زیارت کی ہے، ان کا انجام برا دیکھا ہے، عارف ہم نے ان کا انجام برا دیکھا ہے، عارف ہم نے فرش مجلس پہ کسی نے جو سیاست کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين امام الحرمين صاحب كعبة وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی مجلس جو ہے وہ تمنائے علی، علمدار لشکر حسین، دل بند زہرا، سقائے سکینہ، سقائے حرم، سقائے اہل بیت۔ توجہ ہے، اس ذات سے مخصوص ہے۔ آپ بھی دعا کریں گے کہ میں کچھ باتیں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر سکوں، کیونکہ اس مجلس میں مسلسل چھوٹے حضرت کا ذکر آج کی تاریخ میں خادم نے کوشش کی ہے کہ وہ ذکر ہو، اور آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تعارفی گفتگو ہو جائے
کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مولا تمنا علی ہے، ٹھیک ہے نا، علی کی تمنا، اور ابو الفضل ہے، کنیت ہے۔ مولا کے جو القاب ہیں ان پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے، تاکہ جناب ابو الفضل کی معرفت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں، اتنی ضروری ہے کہ خود سرکار جعفر صادق علیہ السلام نہیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ تمہید کا کوئی موقع نہ ہو۔ کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑا بچتے بچاتے، کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، وہ بھی ذہن میں نہیں عرض کی، وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ بچتے بچاتے کوئی بات آپ تک پہنچے، اس لیے کہ کائنات بہت بڑی ہے غازی کی، توجہ ہے۔ تو میں عرض کا، تو مولا نے زیارت پڑھتے ہوئے ایک فقرہ کہا ہے، اس کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تعارف کم سے کم ضروری ہے تمنا علی کا۔ مولا نے زیارت میں فرمایا ہے کہ لعن اللہ من جہل حقک۔ چھوٹے حضرت کی زیارت پڑھتے ہوئے صادق آل محمد نے کہا، اے سلام ہو اے عباس تم پر، اور خدا کی لعنت ہو اس پر جو تمہارے حق سے جاہل رہ جائے۔ یعنی چھوٹے حضرت کا حق بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کے حق کے اگر وہ جاہل رہ جائے تو یہ لعنت ہے دہن عصمت سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس اب صرف علی کی تمنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عباس اب صرف لشکر علمدار لشکر حسین ہی نہیں ہے، یعنی کسی رشتے سے اب عباس کو نہ پہچانا جائے، عباس کا خود اپنا بھی حق ہے۔ کوشش کریے کہ اس حق کو پہچانے کہ اللہ نے کیا دیا ہے مانگنے والے کو، اور مانگنے والا کیسا۔ نوجوانوں آماد آ رہے نا، میں تمہید کچھ نہ کروں گا، صرف تمہاری توجہ چاہتا ہوں۔ مانگنے والا کیسا آپ سب جانتے ہیں، جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، تمنا کی، بس 1 سے 1.5 منٹ متوجہ رہیے گا، مگر بیدار رہیے گا تو میں حوصلہ لے کے منزل کی طرف جاؤں گا۔ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے تمنا کی۔ تمنا ہوتی ہے دل سے، تمنا ہوتی ہے دل سے، تمنا کرتا ہے نفس۔ آمادہ ہیں آپ؟ تھوڑا متوجہ رہیے گا۔ تمنا کون کرتا ہے؟ نفس۔ اور کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، رک جاؤں 1 منٹ کے لیے تاکہ بچے بھی آمادہ ہو جائیں۔ عباس ہے علی کی تمنا، ٹھیک؟ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تمنا کسی کی بھی ہو، مگر تمنا بقدر شعور متمنی ہوتی ہے۔ تمنا بقدر شعور متمنی ہوتی ہے۔ تمنا کرنے والے کا شعور جتنا بلند ہوتا ہے اس کی تمنا اتنی بلند ہوتی ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے۔ تمنا کرنے والے کا شعور جتنا بلند ہوتا ہے تمنا اتنی بلند ہوتی ہے۔ بچہ اگر تمنا کرے گا آپ سے تو چاکلیٹ یا ٹافی یا کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی کرے گا، لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اب وہ چاکلیٹ سے نہیں مانے گا۔ آج کے زمانے میں اگر سمجھے تو وہ اینڈرائڈ فون مانگتا ہے، اس سے بھی بڑا ہے تو وہ پھر اس کے بعد آپ سے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی ریکوائرمنٹ کرے گا، اس کی تمنا یہ ہوگی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اگر اس بچے کا باپ اگر کوئی تمنا کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا جیسے جیسے شعور مکمل ہوتا جائے گا، شعور بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے تمنا بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی جاگ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ جیسا شعور ہوگا ویسی تمنا ہوگی۔ اور عباس ہے علی کی تمنا، عباس ہے
علی کی تمنا، علی کون؟ کا وجہ اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، مرضی رب کا خریدار بھی ہے۔ علی کون ہے؟ کا عالم علم لدنی بھی ہے، حامل منزلت ہارونی بھی ہے، جو خود کہہ رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہ علی اب اگر مانگے بھی تو عباس سے کم کیا مانگے گا؟ ایک صلوات پڑھیں آپ بلند کریں۔ وہ علی، اللہ اکبر، پھر سے مجھے زحمت نہ دینا پڑے، میں پھر سے چاہ رہا ہوں اس بات کو محسوس کریں آپ۔ وہ علی اگر کچھ مانگے گا، یہ میری لفظ تھی، میں نے کہہ دیا کہ عباس سے کم کیا مانگے گا۔ علی نے یہ کہہ کے نہیں مانگا تھا۔ علی نے کیا کہہ کے مانگا تھا؟ دیکھیے، ہر انسان کی تمنا شعور کے مطابق ہوتی ہے۔ علی کون ہے؟ علی اب مانگے تو کیا مانگے؟ علی ہے کون؟ علی شریک نور احمد مختار، علی مظہر صفات کردگار۔ بھائی جو مانگے گا وہ کم سے کم اپنا دیکھ کے تو مانگے گا، توجہ ہے نا۔ اور اب تک جو کچھ علی کو علی سمجھ کے اللہ نے دیا ہے وہ بغیر مانگے۔ حد یہ ہے کہ ابتدا کعبے سے ہے، رخصتی مسجد سے ہے۔ یعنی جس علی کی ساری زندگی معراج ہی معراج رہی ہو، وہ علی مانگے تو اللہ دے کیا؟ ایک پڑھا ہوا جملہ میں دہرا دوں تاکہ آپ اور آمادہ ہو جائیں۔ علی ساری فضیلتیں جس کی چوکٹ پر سجدہ کرتی ہوں وہ علی، اور مانگنے والا جب علی ہے، اور علی وہ ہے کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ بھائی جاگیے گا، اسی جملے سے امتحان ہے کہ بات آگے بڑھنا ہے یا اسی شرح میں ختم کر دوں میں مجلس؟ آمادہ رہیے گا۔ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ مانگے تو صحیح۔ وہ مانگ اس لیے نہیں رہا کہ سب کچھ تو ملا جا رہا ہے، مانگے تو کیا مانگے؟ سب کچھ ملا جا رہا ہے۔ یعنی حد یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر تلوار ٹوٹ بھی گئی تو یہاں کی نہیں وہیں سے آ رہی ہے۔ سارا اہتمام ہے، ساری فضیلتیں ہیں، سب کچھ بغیر مانگے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ مانگے۔ اب یہ مانگے تو مانگا اپنے لیے نہیں، توجہ کیا؟ مانگا کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، مگر ایک جملہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ حوصلہ مل جائے گا۔ یہ بتائیے کہ جس نے کچھ نہیں مانگا وہ مانگ رہا ہے، اور اس نے سب کچھ دے دیا، چاہتا ہے یہ کچھ مانگے، تو اب علی جیسا بے نیاز اپنے اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اپنے علی کو علی سے کم کیا عطا کرے گا؟ نہیں سمجھے بھائی، ابھی بات ہی نہیں پہنچی میری۔ تھوڑا سا آپ حوصلہ دیتے تو بات پھر سے میں یہ جملہ دوہرا دے رہا ہوں۔ جب علی جیسا بے نیاز بندہ اپنے رب سے کچھ مانگے تو اللہ علی کو علی سے کم کیا عطا کرے؟ معیار علی کا بھی تو دیکھنا ہے۔ اچھا تو اب علی سے کم تو دے گا نہیں۔ اب سمجھے کہ عباس ثانی حیدر کیوں ہے؟ عباس ثانی حیدر مطلب کیا ہوا؟ حیدر کا ثانی اور جاگنا، یہ سب تمہید ہے کربلا کے لیے۔ کربلا کے لیے، کربلا میں رسول بھی ہے، شہزادی بھی ہے۔ اللہ اکبر، کاش پہنچا لے جاؤ بات۔ سب ہے۔ رسول دو حصوں میں رحمتیں تقسیم ہوئی، مجلس میں عرض کیا تھا، آدھا حسن آدھا حسین، مگر کربلا میں آئے تو پھر دونوں کو ملا کے علی اکبر بنا کے پہنچا دیا۔ فاطمہ دعا کرتی رہی، بیٹے کا نام رکھ دیا، بیٹی سے بیٹے کو سلام کہلا دیا۔ فاطمہ کربلا میں ظاہراً نہیں ہے، کہ فاطمہ نہیں ہے تو ثانیہ زہرا تو ہے۔ بھائی جاگو نا میرے ساتھ، ثانیہ زہرا تو ہے۔ حسن بظاہر نہیں ہے، تعویذ بازو قاسم تو بتا۔ بھائی جاگتے رہیے گا۔ تو رسول کی شبیہ علی اکبر، حسن کی طرف سے قاسم، شہزادی کی جگہ پر
ثانیہ زہرا ایک بچاتا کہ علی بھی تو کربلا میں چاہیے، پالنے والے ایک بیٹا دے دے۔ اب جو بیٹا ملا تو سیرت، صورت، عزم، شجاعت، ہمت، صبر، وفاداری، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرضی الہی ہے کہ عباس جنگ نہ کرے مگر ہیبت سب پر طاری رہے۔ کیا ہوتا کہ اگر عباس جنگ کرتے؟ ہاں ایک تصویر اور ابھر سکتی تھی کہ خالی یہ سمجھ میں آتا کہ یہ ایک شجاع، ایک بہادر ہے۔ سمجھو آج میں کوشش کروں گا کہ کسی حملے کا تذکرہ نہ ہو، مگر تمہاری سماعت یوں ہی بیدار رہے، صرف تعارف کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میری نہ حیثیت ہے نہ بساط۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کون سی ذات ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر سن لیجئے آپ، یہ وہ ذات ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر مختصر کر کے کہوں، بس یہ وہ ذات ہے جسے یا تو مانگنے والا جانتا ہے یا دینے والا صلوات پر محمد وآلہ۔ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا جو سہارا ہے، ہر دل کی جو ٹھارس ہے، توجہ کیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ تعارف ہو جائے۔ وہ شعر مجھے یاد آتا ہے عرب لسان عرب کا، ایک شاعر نے، چلیے مفہوم سن لیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ شعر و شاعری شروع ہوگی، میں کروں گا لیکن تھوڑا رک کے، بس یہ تمہید ہو جائے، یہ گزر جائے اس منزل سے، تعارف ہو جائے، تھوڑا ظاہر بھائی تھوڑا متوجہ رہیے گا۔ ایک عرب کے شاعر نے، فضائل میں پڑھ رہا ہوں، آنکھیں نم ہو تو دعا مانگ لینا۔ ایک شاعر عرب نے شب عاشور کو منظر میں رکھ کے ایک شعر کہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ عاشور کی شب سب جناب عباس کے پرچم کی امان میں تھے، نگہبانی میں تھے۔ اس نے یہ شعر کہا، لیکن کہنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ یہ امامت کی بارگاہ میں جسارت ہو گئی۔ بھائی سب تو عباس کے پرچم کی امان میں ہے، لیکن امام حسین کیسے؟ تو اس نے اگلا مصرع نہیں لکھا اور رکھ کے وہ اسی بات کو سوچتے سوچتے سو گیا۔ بہت مشہور بات ہے، اسی بات کو سوچتے ہوئے سو گیا تو دیکھا خواب میں سرکار ابا عبداللہ الحسین تشریف لائے۔ قرآن کے کہتے ہیں کہ تم نے اگلا مصرع کیوں نہیں لکھا؟ تو کہتا ہے سرکار میں نے یہ سمجھا کہ آپ کی شان میں جسارت ہو گئی۔ تو کہا نہیں، کیا بات ہے؟ امام علیہ السلام فرمانے کہا نہیں، یہ سچ ہے کہ میں بھی اپنے بھائی عباس کے پرچم کی نگہبانی میں تھا۔ نہیں سمجھے ابھی آپ، باپ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ جو امامت کو، جس کا پرچم امامت کی پناہ گاہ بنا ہو، توجہ کریے گا، کہا مولا پھر؟ کہا تم نے صحیح لکھا ہے۔ مولا میں نے تو سوچا تھا جسارت ہو گئی۔ کہا نہیں، تم نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں بھی۔ کہا اگلا مصرع لکھو۔ کہا مولا اب میری تو ہمت ہے نہیں، اگلا مصرع آپ ہی بتا دیں تو میں اسے تحریر کر دوں۔ جہاں جہاں دلوں میں جگہ ہے مصرع کا مفہوم رکھ لینا، امام کا فرمایا ہوا مصرع ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ شب عاشور سب، میں امام حسین علیہ السلام کے، سب عباس کی پرچم کی نگہبانی میں تھے۔
اگلا مصرع امام حسین نے لکھوایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے سچ لکھا کہ سب عباس کے پرچم کی نگہبانی میں تھے۔ یاد رکھو اگر سورج کی شعاعیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں تو سورج کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھ جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بلند ترین۔ آئیے میں رفتہ رفتہ اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ ایک لقب اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رفتہ رفتہ ایک بات ہوگی۔ مولا کو غازی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غازی۔ ایک لقب ہے علمدار، منصب ہے نا، علمبردار لشکر حسین۔ تو آپ نے دنیا میں، اسلام میں کتنے غازی؟ سب ہیں، کم از کم اس گھرانے میں تو ہیں۔ غازی کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جب راہ خدا میں جہاد کرے، قتل ہو جائے تو شہید، قتل کر دے تو غازی۔ نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی، ذرا لفظوں پر بھی غور کر لیا کرو۔ قتل ہو جائے تو شہید، قتل کر دے تو غازی۔ عباس سب میں تنہا ہے جو شہید بھی ہے غازی بھی۔ نہیں پہنچی بات ابھی آپ تک؟ شہید بھی ہے، غازی کے ایک معنی ہے لغت میں حاضر رہنے کے۔ غازی کے ایک معنی حاضر رہنے کے، یعنی ہمہ وقت حاضر۔ اب حسین کا وہ غازی، حسین کا سایہ بنا ہوا، توجہ ہے نا، جو ہر وقت حاضر رہے وہ ہے غازی۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ ہر وقت حاضر رہے وہ ہے غازی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہداء میں سب کی نظر ہوتی ہے، غازی کی حاضری ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غازی ہے، توجہ، ہمہ وقت حاضر ہے، آج بھی حسین کی خدمت میں حاضر ہے۔ عاشورے کی تعداد زائرین کی دیکھ لو جا کر، عاشورے کی تعداد، پھر 40 کی تعداد دیکھنا۔ یہ انتظام، یہ نگرانی کس کی ہے؟ توجہ، اب یہ سب باتیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، میں اشارہ کر کے، اب جب بھی یہ دونوں لقب آپ اگر منسوب کر کے لیتے ہیں، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں بھی اگر غازی کہیں گے تو نام کے ساتھ لینا پڑے گا، لیکن جب خالی غازی کہیں گے تو کون؟ بچے تو اکثر بات کرتے رہتے نا، غازی کہا تو غازی کے نام سے تصور میں کون آیا؟ اسی طرح اگر کہہ دیا علمدار، اس سے پہلے بھی غازی ہیں، اس سے پہلے بھی علمدار ہیں۔ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا تھا، لیکن آج مجھے 2 جملے آگے لے جانے ہیں، ہو سکتا ہے پوری مجلس کا مکمل انحصار ان 2 جملوں پر ہو۔ غازی بھی عباس، علمدار بھی۔ اب اگر کسی کو علمداری سے منسوب کیا جاتا ہے یا نام لیا جائے کسی علمدار کا تو نام لے کے کہا جائے گا فلاں علمدار، لیکن جب علمدار خالی علمدار آپ کہیں گے تو کس کی تصویر آتی ہے ذہن میں؟ تصور کس کا ہوتا ہے؟ غازی عباس۔ یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ علم کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو علم کی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی، کتنے علمدار گزرے، یہ سلسلہ علم چلا کہاں سے؟ خدا کی قسم انشاءاللہ اگر پہنچ گئی بات تو آپ فخر کریں گے۔ یہ بات سنی ہوئی پھر سے سن لیجئے، آموختہ ہے، نوجوانوں کے ذہن میں پھر سے گوش گزار میں کر دوں، تھوڑا آمادہ ہو جائے۔ تاریخ علم چلی ہے جناب شیس علیہ السلام سے۔ کہاں سے؟ تاریخ اسلام کے پہلے علمدار جناب شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد آرد، پھر قینان، شیس، انوش، آرد، قینان، مہلائل، اخنو، ملک، نو، سام، متوشلخ، ارفیشد، غابر، ارغو، شروع، طارق، ابراہیم، اسماعیل، ثابت، قیدار، نبت،
साबुक, मुंजिज, याशम, यसा, आवोर, औ, अदनान, महाद, नजार, मुजिर, इलियास, मुदरिका, हजीमा, कनाना, नजर, मालिक, फहर, गालिब, लोई, काब, अदी, मर्रा, कलाब, कसी, अब्द मुनाफ, जनाब हाशिम, जनाब हाशिम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, जनाब हमजा, जनाब हमजा, जाफर तैयार, मौलाए कायनात, मोहम्मद हनफिया, फिर उसके बाद तमन्नाए अली। ये सारे तारीखी अलमदार हैं। अलम का सिलसिला वहां से चला, बस मेरे हाथ जुड़े हुए, कोशिश करना कि मैं पहुंचा सकूं और आप उसे वसूल कर सके। गाजी भी यही, अलमदार भी यही, इतने अलमदार गुजरे, उसके बावजूद जब भी सुना अलमदार तो जहन में गाजी। क्यों? ये भी सब तारीख इस्लाम के अलमदार है, बिल्कुल है। सबकी अजमत, सबका एहतराम अपनी जगह। एक बात पूछूं, अब तक तारीख इस्लाम का जो भी अलमबरदार होता था वो लश्कर का एक अलम होता था। घर घर में अलम नहीं थे। अरे आप कहां हैं मुझे नहीं मालूम, दो ही जुमले हैं, तवज्जो कीजिएगा। घर घर में अलम नहीं था, घर घर में अलम नहीं था। अल्लाह जाने हुसैन ने अब्बास को किस नियत से अलम दिया। तो फिर क्या हुआ? नहीं, आप बोले मेरे साथ, क्या हुआ? नहीं भी तो है, दिल में तमन्ना सबके है कि घर में सजे, चाहे एक दिन के लिए। क्यों? कल तक सिर्फ इस्लाम से मंसूब था, अब यह परचम अब्बास से मंसूब है। अब जो अलमदारी की तो मनसब की लाज इतनी बढ़ा दी कि कुदरत भी वजद में आई। परचम इस्लाम मंसूब हो गया अब्बास से, वो परचम इस्लाम परचम अब्बास हो गया। जाग के सुनिएगा, परचम इस्लाम परचम अब्बास हो गया। अब जो इस्लाम फैला, नहीं समझे अभी आप? अब जो इस्लाम फैला तो हर घर में जहां जहां भी करबला जा रही है अब्बास का परचम सा। नतीजा यह हुआ कि इतनी मस्जिदें भी नजर नहीं आई दुनिया में जितने अलम नजर आने लगे। ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब्बास से मंसूब है। जुमला सुनिएगा, अगर पहुंच जाए तो गवाही यहीं दे देना, उधार नहीं रखना। सुनिए, एक दलील मैं चाहता हूं, अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो तो बता दीजिएगा, बोलने में कोई तकल्लुफ नहीं है। दावाई इल्म थोड़ी है, ये तो फजाइल की बातें हैं। आप गौर करें, आपके समझ में आएंगी। हुआ ये, जनाब अब्बास से पहले मुझे बताओ, अगर कहीं सुन भी लिया हो तो बताना। जब तक अब परचम इस्लाम परचम अब्बास नहीं हुआ था, उससे पहले कभी आपने सुना कि अलम में दुआएं मांगी जाती थी? है? कभी आपने सुना कि मन्नतें मांगी जाती थी? तो ये शरफ अलम को कहां से मिला? भाई कहां है आप? जहां से बात चल रही है मुतवज्जे है। कभी आपने गौर किया? पहले कभी परचम इस्लाम में दुआएं नहीं मांगी जाती थी, लेकिन ये मंसूब हो गया बाबुल हवाइज से। जब बाबुल हवाइज से मंसूब हुआ तो इसके परचम पर, आपने सुन रखा है ना, मलाइका का नुज़ूल होता है, वो भी तो आते हैं। यहां तक है, चूंकि जब बाबुल मुराद से मंसूब हो गया तो जाहिरन अगर अब्बास आंखों से नजर भी ना आए तो परचम के तले आ जाओ, अपनी हाजतें रखते चले जाओ। ये न कहना कि खतीब की खिताबत का जुमला था, सरकार जमाना ने तुमसे वादा किया है तुम्हारी जब कोई मुसीबत हल न हो
परचम सजाया जाए, परचम के तले तुम दुआ रख देना, जमानत हम लेते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले। तवज्जो, हो नहीं सकता कभी जिक्र मौला अब्बास का, आज भी आबाद है सीने में कम मौला अब्बास का। काटने वाले ने दो हाथ काटे ने मगर अनगिनत हाथों में है अलग मौला अब्बास का। एक नारा अब्बास है, बुलंद आवाज से बोल दे सब मिल के। एक नारा अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। एक नारा अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। नारा हैदरी, तवज्जो, भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से। कट कट के गिरे जुल्म के झंडे जमीन पर, मौला तेरा अलम जवान और खूबसूरत है 1400 साल से। करा हैदरी। एक मतला याद है मुझे, जनाबे उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि मुलाजा फरमा लें कि अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अज़मत, भाई आवाज आ रही है? अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। थोड़ा आमादा रहिएगा, अब जैसे दिल चाहे सुनिएगा, क्योंकि गाजी का तज़किरा है तो शेर मुलादा फरमाइएगा। अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया, इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। तो सिर्फ अंगड़ाई ही ली थी हजरत अब्बास ने, और जालिम ये समझ बैठे कि हमला हो गया। सिर्फ अंगड़ाई ही ली थी हजरत अब्बास ने, जागना, सिर्फ अंगड़ाई ही ली थी हजरत अब्बास ने, और जालिम ये समझ बैठे कि हमला हो गया। तो देखकर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद, किसमें हिम्मत है जो कह दे शेर बूढ़ा हो। देखकर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद। देखिए बात सिर्फ नज़्म में ही ना चली जाए, मैं ज़ियाफ़त के लिए आमादा हूं, मगर आप गुफ्तगू संजीदगी से सुन रहे हैं, कुछ बातें हैं मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, आप जरा गौर से सुन लें और इंशाअल्लाह ज़ियाफ़त होती रहेगी। आपकी तवज्जो फरमाइएगा। एक लक़ब है क्या, कुन्नियत, अबुल फज़ल है। कुन्नियत का सिलसिला ये होता है कि जब कोई घर में बच्चा पैदा हो तो उसके नाम से मंसूब करे फुला के बाप, ठीक है ना। तो जनाब अब्बास की कुन्नियत अबुल फज़ल, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये थोड़ा सा मुगालता है। फजल, जनाब फजल जो है वो तीसरे नंबर के बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम मोहम्मद है। और ये कुन्नियत यहां विलादत के बाद नहीं मिली, बस ये बताना चाह रहा हूं, कुन्नियत गाजी अब्बास को बच्चे की विलादत के बाद नहीं मिली। मौला मस्जिद में थे, खुतबा दे रहे थे, जनाब फिजा आई और आन के पैगाम दिया। मौला मुबारक हो, जिस घड़ी के मुंतजिर थे वो घड़ी आ गई। मतलब समझे कि गाजी दुनिया में आ चुका है। मौला ने खुतबे को रोका और घर पे तशरीफ लाए। क्या देखा उस वक्त जब घर में दाखिल हुए तो शरीकतुल हुसैन जो बीबी है उसकी आगोश में नन्हा सा बच्चा है। बस जैसे ही देखा तो जनाब ज़ैनब से तो एक मर्तबा, बल्कि वहां पे अमल काफी किया मौला कायनात। तो सुनिएगा, लुआब दहन ओटो पर, कान में तवज्जो है ना, ज़बान पर। ये एक मौला ने बाद में पूछा गया, मौला ने सब कुछ बताया है, मैं अपनी मंजिल पर आ रहा हूं। बेटी से लिया, पर लेने के बाद क्या कहूं मैं, अली ने अपनी गोद में अपना बचपना देखा।
اپنی ہی تصویر دیکھتے رہے علی، کتنی دیر دیکھا؟ محسوس کریے آپ، جس کی ایک ہی تمنا ہو وہ آغوش میں ہو، کیا عالم ہوگا علی کی مسرت کا۔ میں ایک مرتبہ دیکھا تو کہا بابا، پوچھا بیٹی کیا نام رکھا ہے؟ تو بیٹی مسکرا کے کہتی بابا نام تو اماں دے کے گئی ہیں۔ اس طرح سنو گے تو بات ہی ہو چکی۔ پھر عباس اب آ رہے ہیں، نام کون دے گیا؟ توجہ ہے نا؟ تو بی بی کا عباس پر کتنا بڑا حق ہے۔ بیٹا فاطمہ کا ہے، آیا ام المنین کے گھر ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہ اماں نے اس کا نام عباس رکھا ہے، بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا بیٹا ابو الفضل ہے۔ جناب امیر کے دین اقدس سے نکلے ہوئے فقرے ہیں، میرا بیٹا ابو الفضل ہے۔ تو اب وہ کنیت جو بیٹے والی ہے وہ نہیں ہے۔ پہچانیے عباس کا حق کیا ہے۔ علی نے گود میں لے کے کہا ابو الفضل ہے۔ فضل کہتے ہیں فضیلت کو۔ نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی؟ یہ فضل کا باپ نہیں ہے۔ لفظوں کو بدلوں تو آپ سمجھیں گے، یہ فضل کا باپ نہیں ہے، فضیلتوں کا باپ ہے۔ جب مانگا ابو تراب نے ہے تو ابو الفضل ہی آئے گا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ فضیلت ابو تراب کی آرزو ہے نا، ابو الفضل، فضل نہیں ابو الفضل، فضیلتوں کا نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی؟ قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے فضیلتیں کس کس نبی کو دی ہیں؟ جہاں جہاں بھی فضیلتوں کا تذکرہ ہے وہ فضل ہے۔ عباس ابو الفضل ہے۔ اب آپ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم، توجہ کیجئے گا۔ آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، گئے، کیسے گئے، کیوں گئے، وہ سب بحث بات کیے، گئے، منع کرنے کے بعد بھی گئے۔ عباس کو منع نہیں کیا تھا مگر فرات پر گئے، نہ خود پانی سے متاثر ہوئے نہ رہوار۔ آپ فضل دیکھیے، اور جہاں ساری باتوں کو سمیٹ کے جسے آدم کا علم دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، نوح کا علم دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، موسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، عیسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، جسے 1,24,000 انبیاء کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے۔ یعنی علی کی چوکٹ وہ ہے جہاں فضیلتیں سجدہ کرتی ہے۔ تو جہاں فضیلتیں سجدہ کرتی ہو وہ علی اگر مانگے اور فضیلت ملے تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلتوں کے دروازے پر ابو الفضل بن کے ابا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ آمادہ رہیے گا بس، توجہ۔ ابو الفضل فضیلتوں کا باپ، اور یہ گھبرایا نہیں کریے، اس گھر میں سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پھر صاحب یہ ہوگا تو پھر ایسا کیسے؟ آپ پوری گڑت لگاتے رہیے گا رات بھر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یعنی سوچا کرو، سمجھا کرو، تمہارا حق ہے بھائی، ہمارا سب کا حق ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ذرا سوچ، جتنی بھی فضیلتیں سمٹیں گی۔ اب یہاں سے اگر بغیر سوچے سمجھے آپ نے سن لیتا تو آپ کچھ بھی، یہ کچھ بھی والا معاملہ نہیں ہے، آپ سوچیں گے آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ یہ فضیلتوں کے باپ ہیں، نام عباس ہے، کنیت ابو الفضل ہے، لقب ثانی حیدر ہے، غازی بھی ہے، شہید بھی، سقائے سکینہ ہے، سقائے سکینہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ جائیے زیارت پہ، انشاءاللہ سب جائیں گے، بار بار جائیں گے، ایک ایک دروازے پر لکھا ہے نا، کہیں سقائے حرم،
ساقی عطشائے کربلا، ساقی بہت کم ملے گا، سقا سب جگہ ملے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچپن کا لقب ہے جناب عباس کا یہ، اس کو کہتے ابو القربہ، یعنی سقائے اہل بیت، بچپن کا ہے، بچپن کا لقب یہ۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے سقائے اہل بیت، پھر سقائے بنی ہاشم، سقائے حرم، پھر سقائے سکینہ، یہ سلسلہ ہے پورا۔ بچپن میں بھی ایک چھوٹی سی مشق گلے میں رہتی تھی، اور جہاں مدینے میں جب پانی کی قلت ہوا کرتی تھی وہاں بھی جا کے آپ دیکھیں تاریخ میں یہ سب واقعات موجود ہے۔ آج جہاں آپ سن رہے ہیں یہاں پہ تو آپ کو بڑا عجیب فیل ہو سکتا ہے، پانی کی کیا نہیں، آپ تو یاد کر سکتے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے جہاں پانی کی قلت دور سے لایا جاتا تھا اور پھر کنویں سے بھرا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، ساری وہ زمانہ، تو وہاں بھی جناب عباس چلتے پھرتے پوچھ لیا کرتے تھے پانی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہوتا تو اہتمام کراتے دیتے۔ اور دنیا میں جب آئے تو محبت کا یہ عالم ہے۔ اب اس کو ذرا سا رخ بدل کے یہی بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ مانگا علی نے صدف عفت ام البنین سے تشریف لائے، وہ بی بی کون؟ اس کو کہتے ہیں کہ مرتبہ اگر ذرا سا مل جائے تو اپنی حد میں رہو۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ بی بی ام البنین بھی کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، وقت نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس گھرانے سے تھی، چلیے اچھا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جس گھرانے نے کبھی بھی بنی ہاشم سے فساد نہیں کیا۔ بات یہی ہے، تاریخ یہی ہے۔ جناب ام البنین کے پر نانا جناب عامر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب وہ موقع آیا اور پورے قبیلے سب جمع ہو گئے تھے تلواریں لے کے شب ہجرت، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ آئیے، کہ خبردار ہم بنی ہاشم سے نہیں لڑتے، کیونکہ جہاں شرافت ہوتی ہے وہ شرافت کی بو محسوس کرتا ہے۔ بہت ادب میں انشاءاللہ یہ بات میں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اور اس کے بعد یہ رہتے تھے مدینے کے باہر یہ قبیلہ، اور اس کے بعد لیکن بنی ہاشم کے یہاں سے اور یہاں سے ملاقات، تحائف، خوشی غمی، یہ سب شرکت ہوا کرتی تھی۔ 40 قبیلے تھے عرب کے، یہ 2 قبیلے الگ تھے، 38 الگ تھے، توجہ ہے نا؟ اور یہ سلسلہ پورا یہاں سے چتر بتر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پیغام کا سلسلہ تو بہت بات کا ہے، مگر اہتمام جب اس نے کر دیا تو راسخون فی العلم تو جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہونا ہے، تو راستے ہموار ہوتے رہے، توجہ ہے نا؟ جناب عامر نے ایک مرتبہ کچھ تحائف بھیجے تھے، بلکہ بھیجے کیا تھے کہ خود بھی آنا چاہ رہے تھے، کسی وجہ سے یا تاریخ علالت کی وجہ سے نہیں پہنچے، تو لوگوں کو بھیجا خاندان کے جاؤ۔ تو جناب ابو طالب کے پاس جب یہ تحفہ آیا تو آپ نے کہا ذرا رکو، ہمارا بھتیجا بھی آ جائے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تب کی بات ہے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو چچا نے بتایا کہ میرے لال یہ عامر کے یہاں سے یہ تحائف آئے ہیں، تو رسول اللہ نے مڑ کے اتنا کہا کہ یہ بتاؤ عامر کیوں نہیں آیا؟ انجانے سے تو نہیں ہوگا؟ آنے والوں نے کہا کہ وہ تشریف لاتے تیار تھے، مگر سبب علالت کی بنا پر نہیں آ سکے، تو ہم لوگوں کو بھیجا ہے کہ یہ تحائف پہنچائے۔ تو جب علالت کی خبر سنی نا، تو اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ نے ایک مشت خاک پر لعاب دہن رکھ کے اسے مل کے جناب عامر کے لیے بھجوایا تھا۔ یہ جناب عباس کا ننیال ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی بات رائے گانا چلی جائے۔ بلکہ ایک بات میں نے پڑھی تھی کسی بچے کا، بلکہ فرمائش کا اس کا حکم ہے کہ ذرا سا وہ اشارہ اگر آپ 1 منٹ کا ٹائم دیں گے تو میں پڑھی ہوئی بات دوہرا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب عباس کا جو ننیال ہے وہ بھی بہادر ہے، ددیال وہ آپ جانتے ہیں، اور ننیال اتنا بہادر ہے، آپ کے بابا جناب حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن عامر، توجہ ہے، یہ سلسلہ ہے، تو یہ بہادروں کا خاندان ہے۔ اور عرب کے جنگجو
اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے اپنی تلواروں پر جو نام لکھتے تھے وہ جناب عباس کے ننیحال والوں کے ہوتے تھے. توجہ ہے نا, تخت حکومت کے اوپر جو یہاں نام لکھے جاتے تھے بہادروں کے, وہ ان کے قبیلے والوں کے ہوا کرتے تھے. بس وہ اشارہ سن لیجئے آپ جلدی سے تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ بات ہے جناب عباس کے پرنانا جناب عامر, ان کے ایک بھتیجے تھے جناب عامر بن طفیل. جناب عامر بن طفیل قیصر روم کے دربار میں بیٹھے تھے. وہاں ایک صاحب اپنی بہادری کے قصے چھڑ بیٹھے تھے کہ صاحب میں یہ ہوں, میرا بابا یہ ہوں, میرا دادا یہ, میرا خاندان یہ, ہم اتنے بہادر ہیں, یوں کیا اور یوں کیا, بہرحال وغیرہ وغیرہ سب آپ جانتے ہیں. وہ صاحب چھڑتے رہے. تو ایک مرتبہ جناب عامر بن طفیل نے کہا کہ سنیے, یہ شرف یا تو بنی ہاشم کو ملا ہے یا ہمیں, ہمارے علاوہ کوئی اس شان سے اپنی شجاعت کو بیان نہیں کر سکتا. جب اتنا کہا تو وہ بھڑک گیا. جب بھڑک گیا تو قیصر روم دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھائی اپنی اپنی باتوں کو خاموش کرو, کیا معاملہ کیا ہے. بس وہ کہے کہ خاموش ہو گئے. میر صاحبی تھی بھائی خون میں, وہ اپنا بھڑکتا رہا. تو قیصر روم نے کہا ایسا ہے تو بیٹھ جاؤ کسی دن. کیا کرو گے؟ مناشرہ. مباہلہ یہاں نہیں ہوتا, مباہلہ جھوٹوں پر لعنت ہوتی. مناشرہ کر لو. مناشرہ کیا ہے؟ تو اپنے خاندان والوں کی فضیلت بتاؤ, بڑائی بتاؤ, یہ بتائیں, اور سننے والے اس کا فیصلہ کریں. نہیں زبردستی کی اب پھیکم پھاک آپ کرتے رہے تو مطلب تھوڑی ہے نا. ہم اپنی بتائیں, آپ اپنی بتائیں, سننے والے بتائیں کہ کون صحیح بول رہا ہے. تو یہ ہوا مناشرہ, دونوں طرف سے بات ہو, گواہی دے یہ لوگ. تو ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے, تاریخ طے کر دی گئی. قیصر روم نے کہا یہ تاریخ ہوگی, کہا ٹھیک ہے. وہ بھی چلا گیا, یہ بھی چلے آئے. یہ آ تو گئے, آنے کے بعد اپنے چچا سے فرمایا جناب عامر سے, چچا جان وہ وہاں گئے تھے, وہ قیصر روم کے بارگاہ میں ایسا ایسا ہو گیا ہے, مناشرہ ہے, تو آپ یہ بتائیے کچھ باتیں ہمیں یاد دلا دیجئے, کیا کہنا ہے, کیسے بات کرنی. کہا گھبراؤ نہیں, آرام کرو, جب جانے لگنا تو ہم سے مل لینا. آپ تھکے ہوئے ہیں. یہ کہہ دیا کہ جب جانے لگنا تب مل کے جانا. یہ بھی مطمئن ہو گئے, چچا ہے, سارے چچا ایک جیسے تھوڑی ہوتے. مطمئن ہوئے. جب جانے کی باری آئی تو کہا چچا جان آج تو ہمیں جانا ہے. کہا اچھا ٹھیک. آواز دی کہ ذرا ہماری وہ والی نالین لے کے آؤ. وہ نالین کون سی ہے؟ اس نالین کو کہتے تھے اس زمانے میں مربا. کیا کہتے تھے؟ مربا. ٹھیک ہے, یہ وہ نالین ہوا کرتی تھی جیسے آج کے زمانے میں آپ شجاعت کا جو ایک سیمبل ہوتا ہے, کوئی باکسر ہے یا کوئی مارشل آرٹ جانتا ہے تو وہ جب جیتتا ہے تو اس کو بیلٹ ملتی ہے یا کوئی وہ ملتا ہے, شیلڈ ملتی ہے, جو بھی ملتا ہے ایک سیمبل. اس زمانے کا سیمبل وہ مربا ہوتی تھی. وہ نالین اسی گھرانے میں پائی جاتی تھی جو گھرانہ علاقے میں سب سے زیادہ بہادر ہو. جناب عامر نے اپنے بھتیجے عامر بن طفیل کو کہا کہ اسے لیتے جاؤ, تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ اپنی ساری باتیں کر دے تو بس نالین نکال کے تخت پر رکھ دے. تھک گئے ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے. توجہ ہے. کہا یہ نالین نکال کے رکھ دینا. یہ چلے آئے. اب اس کے بعد وہاں شروع ہوا صاحب, بسم اللہ ہوئی, شروع کرو اپنا. صاحب شروع ہو گیا معاملہ. او میں یہ, میرا وہ, میرا خاندان, میرا بابا, میرا دادا. جب وہ کر چکا تو اب ان کی طرف اشارہ ہوا. جب ان کی طرف اشارہ ہوا انہوں نے بس دیکھا اور تھیلے سے نالین نکالی, وہاں رکھ دی. پورے دربار میں سناٹا. حد یہ ہے کہ جو ابھی تک بول رہا تھا وہ بھی خاموش. عباس کے ننیحال کا فرد ابھی بولا نہیں. آپ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم. عباس کے ننیحال کا فرد ابھی بولا نہیں. وہ گھر کی نالین نکال کے رکھ دی. نالین دیکھتے ہی ساری فضیلتیں بیان کرنے والا خاموش ہو گیا. دربار میں سناٹا. سناٹا اس لیے ہوا کہ اب اگر یہ کچھ بولے گا تو درباری کہیں گے کہ اگر تیرا گھرانہ بہادر ہے تو نالین تیرے گھر میں ہونا چاہیے. ابھی آپ نہیں سمجھے. نالین تیرے گھر میں ہونا چاہیے. یہ یہاں کیسے؟
اب اتنا تو کہنے کا حق ہمیں ہے، جس گھرانے کی نالین دیکھ کر لوگوں کی بولتی بند ہو جائے، نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی؟ جس گھرانے کی نالین دیکھ کر، اب ہم سے نہ پوچھنا کہ عباس تلوار کیوں نہ لے کے گئے تھے، تلوار کی ضرورت کسے ہے؟ جس گھرانے کی نالین۔ اب نالین پہلے سمجھو، افراد بعد میں سامنے آئیں گے۔ جس گھرانے کی نالین بھرے دربار میں پن ڈراپ سائلنس، سب کی بولتی بند۔ اب اگر آپ سننے آئے ہیں تعارف تو ایک جملہ میرا ہے، آپ آمادہ ہیں، یہ ہے جناب عباس کا ننیہال۔ کیا ہے؟ شجاعت دیکھنا ہے تو جناب عباس کے ننیہال کی نالین کا یہ عالم ہے۔ شجاعت آپ دیکھیے گا تو یہ ہے ننیہال کی نالین۔ اب آؤ دکھائیں ددیہال کی نالین۔ آپ نہیں پہنچے تو کون پہنچے گا؟ اب دیکھو ددیہال کی نالین کہاں ہے؟ چچا ہے ابو طالب، بھتیجا ہے محمد۔ شب معراج بلایا گیا، محمد سوچ رہے تھے کہ نالین اتار دے، آواز آئی پہن کے آ جاؤ۔ تو ننیہال، وہ ننیہال کی نالین، یہ ددیہال کی نالین۔ ددیہال کی نالین جب قاب قوسین پر پہنچی، سب نیچے۔ جس گھرانے کی نالین کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، وہاں کے نور عین کا مقابلہ کرو۔ فضیلتوں کا باپ ابو الفضل، کسی نے پوچھا تھا چوتھے امام سے، مولا آپ کے چچا، ان کی فضیلت کا کیا کہنا؟ کھڑے ہو گئے احتراماً، امام ہے، کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس کا نام سنتے ہی، یہ تو بات کی بات ہے، آپ نے مصائب میں علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا کہ کربلا کے بعد، مدینے آنے کے بعد، جب جناب عباس کا یتیم آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ بڑے بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ اس کے احترام میں، کہا تمہیں نہیں پتا۔ تو جناب سید سجاد نے ایک فضیلت بیان کی کہ بروز حشر میرے چچا کی فضیلت، وہ ایک فضیلت جب آشکار ہوگی تو تمام شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ رشک کب ہوتا ہے؟ یعنی ایسی فضیلت ہوگی جو کسی کے پاس نہ ہوگی۔ یہ جناب عباس کا مرتبہ ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہ بھی حدیث پہ حدیث یاد آئی تو سنیے، اور اس بات کو محفوظ کر لیجئے گا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے حضور ختمی مرتبت کی، ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث ہے، وہ بات آپ درمیان سے بسم اللہ بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیں آپ بھائی، حوصلہ نکال دیجئے ان کا بھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا عباس علیہ السلام کس کو کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا عباس علیہ السلام کس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جس کی تلوار نیام میں ہو اور دشمنوں کی نیند حرام ہو، اسے عباس علیہ السلام کہتے ہیں۔ عباس علیہ السلام پر ایک آواز ہے، بلند ذہن میں پیکر کا نام ہے، عباس علیہ السلام اس جلال کی پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال دے۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں، پرچم سے بڑھ کے سکینہ کو نکال دے۔ مطلب بتا دوں نام کا،
صاحب لسان العرب نے آپ کے مصروں کو ایک لفظ میں جو مولا کا نام کا معنی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ سارے شعروں کے میں نام بتاتا ہوں، کیفیت بتاتا کس کس کیفیت میں شعر عربی میں ہر ایک کیفیت کے بعد لفظیں بدل جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس کیفیت کو کس شعر کو کیا کہتے ہیں، زیغم کون سا شعر ہے، حیدر کون سا شعر ہے، اسد کون سا وغیرہ وغیرہ، مگر سن لیجئے عباس کس شعر کو کہتے ہیں۔ خالی ایک صرف مولا کے نام کا وہ بتا رہا ہوں، مگر تمہید میں نے کچھ کی نہیں ہے، سن کے بتا دینا کہ آپ بیدار ہیں۔ اجازت ہے آپ کی؟ عباس کے معنی کیا ہیں؟ اجازت ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، نہیں ایسا نہیں ہو کہ زبردستی گلے ڈال رہے ہیں، نہیں، سنیے، ہاں یہ علی کی تمنا ہے، اللہ کرے اس تمنا کے صدقے میں ہم سب کی تمنائیں پوری ہو۔ اب سن لیجئے عباس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ صاحب لسان العرب نے عباس کے معنی لکھے، ایک ہی جملہ ہے اگر آپ سمجھ سکیں، شعر کے بہت سارے لفظ ہیں، یہ بھی شعر ہے، یہ بھی شعر ہے، یہ بھی شعر ہے۔ عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ عباس اس شعر کو جہاں تک آواز جا رہی ہے سب سنیں اور ذہن میں محفوظ کر لیں، عباس اس شعر کو کہتے ہیں جو شعروں کے درمیان آ جائے تو ایک بھی رکنے نہ پائے۔ نہیں سمجھے بھائی، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جو شعروں کے درمیان آ جائے، اب بھی نہیں سمجھے؟ تلوار رکھ دی، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے، آتا ہوا دیکھا خوراک خالی ہو گئی، جس کو دیکھ کے شعر نہ رک رہے ہو، یہ شام کے روبا کیا رکے؟ جس کے آنے پر شعروں میں کوئی نہ رکے، اپنی اپنی کیفیت میں جو شعر کہے جاتے ہیں ان میں سے ایک نہ رکے، وہ ہے عباس۔ توجہ ہے؟ پانی لینے گئے تھے، جنگ کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود جو فوج جفاکار نے آتا دیکھا، 30,000 تھے نا فرات پر، توجہ، سب نے یکبارگی تیر کی بارش کی ہے اور سارے تیروں کو کاٹتے ہوئے اسی نیزے سے۔ کہاں ہے آپ؟ کیوں؟ تلوار لے لی تھی عباس نے نا، عباس کی امام حسین نے، نیزہ ایک ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے، یہی مشہور ہے، حقیقت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب عباس کا جو نانا عامر ہے نا، ان کا بھی ایک لقب تھا ملائب الاسنہ۔ لائب الاسنہ، سنا سے کھیلنے والا، نیزوں سے، یہ ان کا لقب تھا، اور ان کے لیے مشہور تھا کہ اگر اکیلے ہو 1000 کے لشکر میں اور ہتھیار نہ بھی ہو تو انہی میں سے کسی کا نیزہ لے کے، یہ ان کے لیے مشہور تھا۔ اب آپ سمجھے، آپ یہ سوچ رہے تلوار لے لی، نیزہ ٹوٹا ہوا دے دیا، حسین بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، امت کو یاد رکھو، اے میرے بھیا تلوار مجھے دے دو، تم نے ددیال کی شجاعت صفین میں دکھا دی، لوگ تمہیں حیدر سمجھ رہے تھے، اب ذرا نیزہ لے لو، ننیال کی شجاعت تو دکھا۔ اب سنیے وہ فقرہ، کیا ہے اس غازی کا حق؟ نہیں مانیں، کہنا کیا ہے؟ یہ فرمان رسالت ہے، بروز محشر 4 افراد فخر کریں گے۔ کتنے؟ میں صرف بتا رہا ہوں، مرضی آپ کی ہے۔ یا رسول اللہ پہلا کون؟ کہ آدم فخر کریں گے شیش پر۔ کون ہے مجھ جیسا وسیع؟ یہ شیش ہمارا وسیع ہے، پہلا فخر۔ تو جب آدم شیش پر فخر کریں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم فخر کریں گے علی جیسا کون ہے؟ ہم کیا فخر کریں گے؟ ہم اپنے وسیع پر کہ علی جیسا کون ہے۔ اب آدم بھی خاموش، اب علی فخر کریں گے۔ علی فخر کریں گے کس پر؟ اپنے لال حسین کو دیکھ کے کہیں گے میرے حسین جیسا بیٹا کس کا ہے؟
جاگنا جاگنا آزادارو تمہارا حق ہے توجہ کرنا. اور یہی پہ بات تمام بھی کر دوں تو مجھے کوئی بھی افسوس نہ ہوگا, تم سمجھ نہ سکو گے تو افسوس ضرور ہوگا. علی کہہ رہے ہیں کون ہے, کس کا بیٹا ہے میرے حسین جیسا. یہ آواز گونج رہی تھی کہ پردے سے فاطمہ نے کہا کس کا بیٹا ہے میرے ابا. شہزادی فخر کریں گی کون ہے میرے عباس جیسا. توجہ, مانگا علی نے ہے, بیٹا فاطمہ کا ہے. کیا لطافت ہے اس گھر کے رشتوں میں. بیٹا فاطمہ کا ہے, وہ وسیع رسول کے ہیں. عباس کو مانگا ہے حسین کے لیے. سلسلے کو سلسلے سے ملائیے. اور جب علی نے مانگا تمنا پروان چڑھنے لگی تو باپ کو بھی تو ارمان ہوتا ہے کہ ہم نے جسے مانگا تھا, اللہ اکبر, اپنی آغوش میں پروان چڑھایا, اپنی زبان چسائی لعاب دہن. پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, شہزادیاں ہیں, مگر پرورش کے درمیان ماں کی تربیت کا اثر کیا تھا؟ جس ماں نے اس چوکٹ پر سر رکھتے ہی کہا تھا شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی. آنکھیں نم ہو تو دعا مانگنا, ابھی 2-4 منٹ میں لوں گا آپ کے, اور معذرت کے ساتھ لوں گا. توجہ, تربیت ام البنین کی. پروان کہاں چڑھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہے جناب سرکار ہلی کا. علامہ ہلی سوچ رہے تھے, کہا نہیں, واقعہ بیان کرنے پر سامنے آیا کہ جناب عباس کے علم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ جناب عباس کا علم کیسا ہوگا, آیا ہم جیسا یا زیادہ. رات میں خواب میں جناب امیر آئے, سوچا تھا بیان نہیں کیا تھا. اطلاق کب ہوتا ہے وہ سب آپ بہتر جانتے ہیں. خیال آیا تھا, ہلی کیا سوچ رہے ہو؟ مولا میں گستاخی معاف, اور میں یہ خیال آیا تھا دل میں. ہلی یہ بتاؤ تمہارے پاس جتنا علم ہے یہ ظنی ہے؟ ہاں مولا. کہاں سے ملا؟ اساتذہ سے. تمہارا کوئی بھی استاد معصوم ہے؟ کہ عباس کے بارے میں نہیں سوچنا, تمہارا ایک بھی استاد معصوم نہیں, عباس کا ایک بھی استاد غیر معصوم نہیں. زبان چوسی ہے علی کی, باب مدینۃ العلم کی زبان لی ہے, اور 1000 باب مولا کائنات نے دیے تو ہر باب سے 1000 باب جناب عباس نے. ضروری نہیں ہے کہ صرف شجاعت بیان کی جائے, تصور صرف شجاع والا نہ ہو. شجاع کا مطلب, شجاع تو پھر بھی ٹھیک ہے, اور اگر صرف جنگیں بیان کر دی جائے تو پھر وہ ایک پہلوان کی تصویر بننے لگتی. یہ علی کا بیٹا ہے, علی کا بیٹا ہے تو ثانی حیدر ہے. ثانی حیدر کا مطلب حیدر کے سارے صفات. علی جیسے لا ثانی کا ثانی ملا عباس کی صورت میں, مگر صبح قیامت تک اب دوسرا عباس نہ بنے گا کوئی. کتنے القاب ہیں آپ دیکھتے چلے جائیے. اللہ اکبر. علم اس منزل کمال پر, شجاعت, سخاوت, اخلاق, اللہ اکبر. کہا نا مصر امیر نذیر باقری نے کہ جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے. آپ نے غور کیا؟ اور یہ بھی طے ہے کہ روکا گیا ہر مقام پہ, جبکہ شجاعت کا عالم یہ ہے
کہ مدینے میں ایک مرتبہ امام حسن کو کسی نے تکلیف دی تھی. امام حسن علیہ السلام کو کسی نے تکلیف پہنچائی تھی. تکلیف کیا دی تھی کہ اس گفتگو ہو رہی تھی اور اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی نوکدار تھی، لیکن منافقین اپنا اہتمام کر کے رکھتے تھے، تو وہ چھڑی جو نوکدار تھی وہ زہر کی بجھی ہوئی تھی. تو بات کرتے کرتے کسی بات پہ اسے غصہ آیا تو امام حسین کے پیر پر رکھ کے اس چھڑی کو تکلیف دے دی. تو مولا کا پیر زخمی ہو گیا تھا اور اتنا زخمی ہوا تھا کہ زہر اثر کرنے لگا تھا. تو لوگوں نے باقاعدہ اسے امام حسن علیہ السلام کو لیا، ان کی عیادت فرمائی، پھر اس کو احترام کے ساتھ مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سب لے کے آپ مدینے واپس آ گئے. اچھا، یہ بات ہوئی تھی کوفے میں. کہاں؟ کوفے میں. جناب عباس ہے مدینے میں. جب مدینہ امام حسن علیہ السلام آئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو مولا کو اب کہاں، تو مولا نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا. کسی صحابی نے بتا دیا کہ اس کا یہ نام تھا. اچھا، دربار کی بات ہے، وہ یہ نام تھا. جناب عباس خاموشی سے پوری آمادگی کے ساتھ تیار ہوئے. بس یوں کہا جائے کہ صاحب معراج سے خیرات لیتا ہوا کس طرح سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے. اس منزل پر جا کے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو جب غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا کسی نے تو کہا یہ تو فلاں بازار میں ملے گا، آپ وہاں دیکھ لیجئے. بس وہاں پہنچے، آواز دے کے بلایا. وہ دیکھتے ہی ساتھ سمجھ گیا کہ اب کیا. تو اس نے سوچا کہ اپنے بچاؤ میں مجھ پر وار کر دے. سیکنڈوں میں صرف ایک وار کیا تھا عباس نے. دھڑ کہیں اور تھا، سر کہیں اور تھا. پھر اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ سر لیا، گھوڑے کو اسی تیز دوڑاتے ہوئے واپس مدینے آئے. آ کے امام حسن سے اجازت لی اور جب گھر میں داخل ہوئے مولا کے قدموں میں سر ڈال دیا. اور سر ڈالنے کے بعد ادب اور احترام کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گئے. امام حسن نے سر دیکھا، پہچان گئے، امام ہے، سب جانتے تھے، مگر امام کے دل میں حسرت کیا تھی یہ پتا ہے؟ بے ساختہ امام اٹھے اور خوشی کے عالم میں عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی، پیشانی کو چومتے ہوئے فرماتے ہیں عباس ایسے ہی میرے حسین کی مدد کرو. عباس وعدہ کرو. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے ہیں جو جناب عباس اور امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ ملتا ہے کہ امام حسن جب کافی دیر تک جناب عباس نہیں آ پاتے تھے تو بلواتے تھے، اور جب عباس آ جاتے تھے تو بس عباس بیٹھو. جب وہ بیٹھ جاتے تھے بس اپنے بھائی کو دیکھتے رہتے تھے، ان کو سکون ملتا. کیا تھا یہ وہ جانے. توجہ ہے آپ کی؟ کئی واقعات ہیں ایسے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بچپنا ہے نا، چھوٹا بھائی ہے، بی بی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. جب کافی دیر اس گھر میں ہو جاتی تھی تو جناب ام البنین نے پوچھا بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ اماں شہزادی کے پاس تھا، اماں آقا امام حسین کے پاس تھا. تو ام البنین نے سمجھایا میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے. سمجھ گئے آپ نا؟ جناب عباس 2 یا 3 دن گزر گئے، شہزادی کی خدمت میں حاضری نہیں دی. زینب بے چین ہو گئی، میرا بھائی نہیں آیا. بلایا، جناب عباس آئے، کہا بھیا سر جھکا کے کھڑے ہیں، بچپنا ہے. شہزادی اماں نے منع کی. کیا کہا اماں نے؟ اماں کہہ رہی تھی کہ آپ شہزادی ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ سقائے بنی ہاشم ہے نا، علی خطبہ دے رہے ہیں منبر پر، سامنے حسین ہے. حسین کو پیاس لگی، علی نے کسی کو اشارہ کیا کہ پانی لے کر آؤ. حسین پیاسا ہے. پھر کیا ہوا؟
جب تک وہ صحابی پانی لاتا ہے، جب تک ایک ننھا سا بچہ سر پر ایک ظرف رکھے ہوئے پانی جس سے چھلک رہا ہے، ننھے ننھے قدم تیزی سے بڑھاتا ہوا آ رہا ہے۔ علی نے جب دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے، علی کی تمنا ہے نا، پانی چھلک رہا تھا تو جناب عباس کے کپڑے بھی تر ہو گئے تھے، لے کے آئے، اپنے آقا کو پانی پلایا، حسین کو اور عباس کو زانوں پہ بٹھا لیا، عباس کو دیکھتے رہے اور کہتے رہے عباس میرے لال میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں، آج تم نے اپنے آقا کو پانی پلا دیا۔ عباس ایک دن ایسا آئے گا کہ حسین 3 دن کا پیاسا ہے۔ مگر میرے لال تو حسین کو پانی نہ پلا سکے گا، سمجھے آپ؟ لیکن عباس نے سمجھ لیا کہ حسین پیاسا ہو اور عباس پانی نہ پلا سکے۔ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ تاریخ ہے، کئی دن گزر گئے، ام البنین کا لال سویا نہیں۔ جب چہرے پر نیند غالب ہونے لگی تو کسی نے پوچھا میرے لال یہ کیا ہے؟ ام البنین نے جب سوال کیا کہا اماں بابا یہ کہہ رہے تھے کہ ایک روز میرا آقا پیاسا ہوگا اور میں پانی نہ پلا سکوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے نیند آ جائے اور میرے آقا کو پیاس لگی ہو؟ اماں اس لیے اب یہ سوچ کر مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ متوجہ گریہ ہو گئے؟ تھوڑا وقت لگے گا، آج میں معذرت چاہتا ہوں، رفتہ رفتہ اطمینان کے ساتھ آپ غور کریں۔ ابھی مجلس کے بعد آپ کو زیارت بھی کرنا ہے، زیارت جب کریے گا ایک بات میں پہلے سے عرض کر دوں، جو امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کا جو پرچم ہے وہ سرخ ہوتا ہے، لال، اور بیچ میں مولا کا اس میں مبارک، یہ لال کیوں ہوتا ہے؟ یہ بچوں کو یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی کلر کا ہونا چاہیے، صرف لال، ایام ازا کو چھوڑ کے۔ عرب کی ثقافت میں جب جنگ ہوتی تھی، کسی قبیلے کا کوئی مار دیا، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، مجلس تمام ہو رہی ہے، کسی قبیلے کا کوئی قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، شہید ہو گیا، اور بدلہ نہیں لے جا پائے، ابھی بدلہ نہیں لیا جا سکا، بدلہ ابھی باقی ہے، اور بیچ میں اگر حرمت کے مہینے آ گئے، مگر زہرا کے لال کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہوئی عزیزو۔ امام رضا نے کیا کہہ کے گریہ کیا تھا کہ اس ماہ محرم یہ حرمت والے مہینے جس پر دور جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی، منع ہے جنگ، مگر ہائے میرے جد پر کوئی رعایت نہیں۔ فقرہ کیا کہا؟ مثل گوسفند ذبح کر دیا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک جملہ کہوں گا، امام کا فقرہ ہے مثل گوسفند ذبح کر دیا، مطلب سمجھے؟ اگر آپ گوسفند کو، جانور کو ذبح کرنے لاکھوں کے مجمع میں لے کے جائیے تو لاکھوں دیکھیں گے مگر بولے گا کوئی نہیں، گوسفند ذبح ہو رہا ہے نا، کون بولے گا؟ یعنی اس کا خون حلال ہو گیا۔ تو حسین پر اتنا بھی رحم نہ آیا، مثل گوسفند دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، زہرا کی کمائی لٹ رہی تھی۔ تو یہ سرخ پرچم اس لیے لگایا جاتا تھا کہ صاحب اس گھرانے کا کوئی قتل ہوا ہے، اس گھرانے کا کوئی مارا گیا ہے، انتقام ابھی نہیں ہوا، انتقام باقی ہے۔ تو سرخ پرچم دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس گھرانے کا انتقام باقی ہے۔ اسی سبب سے روزہ امام حسین پر سرخ پرچم رہتا ہے سالہ سال، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھ لے
کہ ابھی خون حسین کا انتقام باقی ہے. ابھی تو عباس کی حسرت نہیں نکلی نا. توجہ ہے؟ تو وہ پرچم ہے، وہ سرخ ہے، آپ اس کی زیارت فرمائیں گے. عباس کیا کرتے؟ کبھی خیمے میں آتے، کبھی باہر، کبھی خیمے میں. مگر امامت کے سامنے عباس ایک بہادر کے لیے یہ کتنا سخت مرحلہ ہے. سب دیکھ بھی رہا ہے آنکھوں سے. نوجوانوں تم ذرا سوچو کیا گزر رہی ہوگی غازی پر. مجھے نہیں معلوم کیا گزری، مگر ایک شعر پڑھ دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے جنگ نہیں کی، تو آپ اس طرح سمجھ لیں، ایک طرف جوش شجاعت، ایک طرف حکم امام. ایک طرف جوش شجاعت، ایک طرف حکم امام. کربلا میں جنگ تھی عباس کی، عباس سے گھٹ رہی تھی علی کی تمنا اندر ہی اندر. عباس گھٹ گھٹ کے رہ رہے تھے. عزیزان گرامی بڑا عجیب مرحلہ ہے، مگر چونکہ آقا ہے، خود کو حسین کا غلام کہتا ہے، یہ وفائے عباس ہے. تمہیں پتا ہے شہادت کے بعد آج بھی عباس کو یہ خیال ہے میں غلام ہوں، حسین امام ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اسی ہند سے ایک ملکہ ہند جب زیارت پہ گئی تھی، اس نے منت کری تھی کہ مولا مگر اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دونوں روزوں پر گنبد پر اور مینار پر سونا چڑھواؤں گی. اس نے منت کی تھی. جب منت پوری ہو گئی تو یہاں سے ساز و سامان لاؤ لشکر کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ وہاں پہنچی، وہاں اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد کام شروع ہو گیا کہ قبہ مبارک پر، مناروں پر سونا چڑھایا جانے لگا. تو پہلے آقا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر گنبد اور مناروں پر سونا چڑھا، کام چلتا رہا. پھر جناب عباس کے حرم میں کام شروع ہوا. تو جب قبہ مبارک پر سونا چڑھ چکا تو خادم کے خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ اس معظمہ سے، اس چاہنے والی سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری منت پوری ہوئی، ہم نے تمہاری نظر قبول کر لی، گنبد پر سونا چڑھ چکا ہے، مناروں کو یوں ہی رہنے دو. بات بتا دی. خادم آیا، اس نے کہا آقا کا تو یہ حکم ہے کہ قبہ مبارک پر سونا چڑھ چکا ہے، آپ مناروں کو رہنے دیجئے. کہا میری منت تو پوری تھی کہ مناروں پر بھی. کہا نہیں. آقا نے کہا ہم نے نظر قبول کر لی. یہ آقا نے کہا. تو وہ یہ کہنے لگی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن صاحب قبر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آنے والی بی بی سے اتنا کہہ دو نظر قبول ہو گئی، کم از کم اتنا فرق چھوڑ دے کہ لگے آقا کا روزہ یہ ہے، غلام کا روزہ یہ ہے. دور سے دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے کہ یہ غلام کا روزہ ہے، یہ آقا کا روزہ. اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. آؤ چند منٹ بس عباس کی غربت کا ماتم کرو، بس ختم دعا ہے، مجلس تمام کرتا ہوں. حسین جب علی اکبر کی آواز آئی، اختصار کر رہا ہوں، جب علی اکبر کی آواز آئی رونے والوں، تو حسین نے کیا کہا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. آنکھوں کا نور علی اکبر لے گئے، مگر جب عباس کی آواز آئی تو حسین نے بے ساختہ کمر پر ہاتھوں کو رکھ لیا، آواز دی الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. بس ایک ایک فقرے مجھے پڑھنے، میں منزل پر آ گیا ہوں. یہ کہہ کے حسین چلے تو حسین سے چلا نہ گیا. حسین یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی میرے بھائی. پھر چند قدم چلے، سانس لی، آواز دی، یہ مرثیہ ہے حسین کا. حسین کہتے ہیں بھیا اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی.
جو تیری ہیبت سے جاگا کرتی تھی عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری موجودگی میں سویا کرتی تھی. اجرکم اللہ. یہ کہہ کے حسین اور آگے بڑھے. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ حسین اس طرح سے کمر جھکائے چل رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا خاک پر کچھ ڈھونڈ رہا، جیسے کوئی ضعیف خاک پر کچھ ڈھونڈ رہا ہو. حسین اسی اسنا میں جھک جھک کے خاک کربلا سے کچھ اٹھاتے ہیں. ابا کے دامن میں رکھا، پھر آگے بڑھے، چند قدم چلے، پھر خاک پر جھکے، پھر کچھ اٹھایا. سنو گے کیا کہا حسین کی غربت نے؟ بس دونوں بازوؤں کو اپنی ابا کے دامن میں رکھا، نجف کا رخ کر کے کہتے بابا جو ہاتھ آپ نے 40 ہجری میں دیے تھے آج ظالموں نے قطع کر. بابا وہ ہاتھ جدا ہو گئے. حسین اور آگے بڑھے، خاک کربلا پر جھکے ہیں. آخری 1.5 یا 2 منٹ مجلس تمام ہے. حسین آگے بڑھے، فوج جفاکار، بس فوج جفاکار سے آواز آئی. حسین جھکے ہوئے جا رہے ہیں نا. آواز آئی زہرا کے لال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ نوجوانوں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ فقرہ سنو. عرب کی ثقافت میں جب کسی سے خطاب کرتے تھے تو باپ کے نام سے بلایا جاتا تھا، ماں کا نام نہیں لیا جاتا. ماں کا نام لینا عیب سمجھا جاتا تھا. سنو گے حسین کتنا غریب ہو گیا. جیسے ہی پوچھا زہرا کے لال کیا ڈھونڈ رہے ہو، حسین نے کمر پر ہاتھ رکھے اور خود کو کھڑا کیا اور اس کے بعد کہتے بھیا عباس تمہارے جاتے ہی حسین اتنا غریب ہو گیا اب یہ ظالم اماں کا نام لے. اجرکم اللہ. ختم کر دی مجلس. قریب آئے حسین، کیا دیکھا؟ جوان بھائی اللہ اکبر. ایک فقرہ کہہ دوں گا، میں نے ایک فقرے کا میں شہادت کچھ نہیں پڑھی. ایک فقرہ سنو. سن لیا تم نے نہ کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے؟ نہیں. ارباب مقاتل سے پوچھو، بازو بھی کٹے تھے، ٹانگیں بھی کٹے تھے. اور یہ عبارت الگ الگ نہیں ہے، کہیں بازوؤں کا ذکر ہو کہیں پیروں کا، ایک ہی سطر میں ہے. بازو بھی کٹے تھے. زہرا کا لال دیکھ کے بھیا اسی اسنا میں معلوم ہے تمہیں سب سے زیادہ دشمنی تو عباس سے تھی نا. حسین خاک پر بیٹھ گئے. میرے بھائی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. آقا لاشا خیمے میں نہ. اب آپ سمجھتے جائیے گا، آخری منٹ ہے. آقا خیمے میں لاشا نہ. کہا بھیا اور کوئی خواہش؟ کہا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. عباس آنکھیں کھولو. کہا آقا نظر کچھ نہیں آتا، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون ہے. تم نے سن لیا 1400 برس کے بعد تمہارے تڑپنے کا یہ عالم ہوتا ہے. ذرا ہاتھوں کو بلند کرو. ایک جملہ میرا یاد رکھنا، ساری زندگی رونے کو کافی ہے. بھائی اتنا مجھے بتاؤ، زہرا کی یہی تمنا ہے نا؟ سنو مجھے اتنا بتاؤ. یہ بات سن کے تو ام البنین نے بھی پوچھا تھا، اے بشیر یہ بتا میرا بیٹا اس طویل قد و قامت کا تھا، کس کی مجال کے اس کے سر پر گرز مارے؟ کا بی بی یہ آپ سچ فرما رہی ہیں، مگر عباس کے سر پر گرز لگا تھا. بتا کیسے لگا تھا؟ کا بی بی جب غازی کے شان قلم ہو گئے تو ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا. توجہ، کوئی کسر نہ رہے رونے والوں. ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتا ہوں نوجوانوں اتنا بتاؤ، اللہ نہ کرے تمہاری آنکھ میں کوئی تنکا بھی چلا جائے، مگر یہ بتاؤ اگر تنکا جاتا ہے تمہارے ہاتھ آنکھوں پر آ جاتے ہیں. ہائے رے عباس، بازو نہ تھے، آنکھ میں تیر. ام البنین نے پوچھا بتا پھر کیا ہوا؟ کا تیر نکالنے کے لیے عباس گھوڑے پر 2 زانو ہو کے بیٹھے. اب جو 2 زانو ہو کے بیٹھے چاہتے یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں سے
तीर को पकड़ के खींच ले। सामने एक मलून आ गया, कहता है अब्बास अपनी शुजाअत पर बड़ा नाज था ना, आ मेरा मुकाबला क्यों नहीं करता, इतना सुनना था। अली के शेर दिल बेटे ने कहा ए मलून अब आया है जब मेरे बाजू न रहे, अरे उस वक्त क्यों ना आया था जब अब्बास के शान सलामत थे। इतना सुनना था कि गैज़ व गज़ब के आलम में वो उसी झुके हुए अब्बास पर बस एक मर्तबा गुर्द पड़ा, ज़हरा जन्नत में तड़प गई। मेरे बेटे की ये मुसीबत जरूर पड़ना। हर शहीद घोड़े से गिरा तो हाथों से सहारा मिल गया। हाय रे अब्बा। आखिरी फिक्रा, रोने में कमी न करना। अकबर का पुरसा ज़ैनब को देते हो, अब्बास का पुरसा सकीना को देना। हुसैन कहते हैं मेरे लाल ज़ियारत क्यों नहीं करते, आंख में सर का खून। अब आए हुसैनी से खून साफ हुआ, भाई ने भाई का दीदार कर लिया, मजलिस तमाम हो गई, भाई ने भाई का दीदार कर लिया। अब हुसैन कहते हैं भैया एक ख्वाहिश तुम्हारे भाई की भी है, अब ये तो सिर्फ पढ़ा जाता है, अब आप जब जब याद करेंगे आप रोएंगे। ये फिक्रा दोहराए बगैर मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कुछ गाजी के पुरसे में पढ़ा है। भैया एक ख्वाहिश है, आका हुक्म फरमाए का अब्बास जिंदगी भर तुमने भाई कहा है। अब्बास एक मर्तबा जिंदगी भर तुमने आका कहा, एक मर्तबा हुसैन की हसरत है, एक मर्तबा मुझे भाई कह के पुकारो। क्या कैफियत होगी इस जुमले में। जैसे ही हुसैन ने कहा ना अब्बास एक मर्तबा भाई कहो, तो अब्बास कहते हैं आका अम्मा ने मना किया। बस एहतियातन रास्ता दे देना, अलम आने वाला है, इतना सुन लो। का अब्बास भाई कह दो, आका अम्मा ने मना किया था। ये भाइयों की गुफ्तगू होते ही हुसैन की पुश्त से एक ज़ईफा की आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन को भाई कह दे, तू फातिमा का बेटा है। एक माँ ने मना किया था, एक माँ इजाजत दे रही है। अब्बास ने भाई कहा, रूह कफ़से उनसनी से परवास कर गई। शब्बीर मातम करने लगे। अब आलम ये था कि मख्तल से रोते पीटते शब्बीर घर में आए। बैठी हुई थी बीवियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जो लाए। एक खुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। सर खोलने को ज़ौजाए अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट। ए चचा अब्बास आपने मुराद बसा लिया। ए चचा अब पानी का शिकवा न करूंगी। वो अब्बास
अल्लाह